اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، آج ہم انگلش کلاس 6 یونٹ نمبر 4 میجر شبیر شریف شہید کی ایکسرسائز کریں گے۔ اس سے پہلے ہم 3 یونٹ کے ایکسرسائز کر چکے ہیں، تو لیٹ سٹارٹ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، پہلے نمبر پہ ہے کویسچن آنسرز۔ پہلا کویسچن ہے وین اینڈ ویئر واز میجر شبیر شریف شہید بارن؟ میجر شبیر شریف کہاں پیدا ہوئے تھے؟ کب اور کہاں پیدا ہوئے تھے؟ تو اس کا آنسر ہے میجر شبیر شریف واز بارن on April 28, 1943 in کنجا، گجرات۔ کویسچن نمبر 2، what was میجر شبیر شریف tasked with and how did he complete that task؟ میجر شبیر شریف کو کون سا ٹاسک دیا گیا تھا، کون سا کام دیا گیا تھا، اور اس نے وہ ٹاسک کس طرح مکمل کیا؟ تو اس کا آنسر ہے میجر شبیر شریف واز ٹاسکڈ with capturing گروموخی کیرا اینڈ بیری اے ولیج ان دا سلیمان کی سیکٹر۔ اچھا، کویسچن نمبر 3، ہاؤ ڈیڈ میجر شبیر شریف فائٹ ود دا انیمی؟ میجر شبیر شریف دشمن کے ساتھ کس طرح لڑے؟ رائٹ ان اے فیو سینٹینسز، چند جملوں میں بیان کیجیے۔ تو اس کا آنسر ہے میجر شبیر شریف fought courageously and held Indian forces at bay. He fearlessly passed through the minefield led by enemy. Swam across a water obstacle. He and his troops repulsed more than 15 Indian attempts to recapture lost position. یعنی میجر شبیر شریف حوصلے کے ساتھ لڑے اور ہندوستانی افواج کو خاموش کر دیے۔ اس نے بغیر کسی خوف کے دشمن نے جو مائن بچھائے تھے انہیں کراس کیا۔ واٹر آبسٹیکل یعنی پانی کی ایک رکاوٹ تھی، اس کو کراس کیا، اور میجر شبیر شریف اور اس کے جوانوں نے ہندوستانی فوج کے 15 حملوں کو پسپا کیے اور اپنے پوزیشن کا دفاع کیا۔ کویسچن 4، What awards did Major Shabir Sharif get for his achievements؟ میجر شریف کو اس کے کارناموں کی وجہ سے کون سے اعزازات سے، کون سے ایوارڈ سے نوازا گیا؟ تو اس کا آنسر ہے میجر شبیر شریف گاٹ دی ایوارڈ آف نشان حیدر، ستارہ جرأت اینڈ سوارڈ آف آنر فار ہیز اچیومنٹس۔ اچھا، کویسچن 5، رائٹ دا نیمز آف سولجرز یو نو، یعنی ان سپاہیوں کے، ان جوانوں کے نام بتائیے جنہیں آپ جانتے ہیں who have received the highest military rank of نشان، اور جنہیں فوج کے سب سے اعلیٰ اعزازات سے نوازے گئے تھے۔ تو اس کا آنسر ہے کیپٹن کرنل شیرخان، راشد منہاس اینڈ حوالدار سالک جان are the soldiers which I know
have received the highest military rank of نشان. اچھا لاسٹ کویشچن ہے what can you do for your country؟ تو اس کا آنسر ہوگا I can do lot of for my country. I will join Pak Army as an officer after FSC. یعنی FSC کرنے کے بعد میں پاکستان آرمی جوائن کروں گا. اینڈ سیکریفائز مائی لائف فار مائی کنٹری، اور اپنے ملک کے لیے جان قربان کروں گا. اچھا سمرائز دی لیسن ان یور اون ورڈس. ڈیئر اسٹوڈنٹ، اس کو میں آخر میں کروں گا ایکسرسائز کے آخر میں. اچھا نیکسٹ ہے سیمیلیز. اے سیمیلی از اے ورڈ. سیمیلی ایک لفظ ہوتا ہے. سیمیلی کو اردو میں تشبیہ کہا جاتا ہے. ایک ورڈ ہوتا ہے، ایک لفظ ہوتا ہے یا فریز ہوتا ہے، یعنی ایک سے دو الفاظ پر مشتمل ہوتا ہے. دیٹ کمپیئرز ون تھنگ ٹو اندر. جس میں ایک چیز کا موازنہ دوسرے چیز کے ساتھ کیا جاتا ہے. یوزنگ دا ورڈس، اور جن میں الفاظ استعمال ہوتے ہیں. کن قسم کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں؟ لائک آر یا ایز، یعنی لائک یا ایز کا استعمال ہوتا ہے. ریڈ دا گیون سیمیلیز. دیے گئے سیمیلیز کو پڑھے ود دیئر میننگ، ان کے معنی کے ساتھ، اینڈ سینٹینسز اور سینٹینس. ایز کلیئر ایز اے کرسٹل، یعنی کرسٹل کی طرح صاف. کرسٹل شفاف چیز کو کہتے ہیں، بالکل صاف جو ہوتا ہے شیشے کی طرح. ویری کلیئر یعنی بہت صاف. دی اسکائی از ایز کلیئر ایز اے کرسٹل. آسمان شیشے کی طرح صاف ہے. ایز بیزی ایز اے بی، یعنی شہد کے مکھی کی طرح مصروف، یعنی بہت مصروف ہونا. عتیق واز ایز بیزی ایز اے بی. عتیق شہد کے مکھی کی طرح مصروف تھا. ڈوئنگ ہز اسائنمنٹ، اپنے کام میں، اپنے اسائنمنٹ میں. ایز فریش ایز اے ڈیزی. ڈیزی ایک پھول ہے، ڈیزی کی طرح تازہ. ویری فریش، بہت تازہ. مائی مدر آلویز سیمس ٹو بی ایز فریش ایز ڈیزی. میری ماں ہمیشہ ڈیزی پھول کی طرح تازہ دکھائی دیتی ہے. شائن لائک اے اسٹار، ستارے کی طرح چمکنا. کمپیئرنگ سم تھنگ ٹو اے اسٹار، یعنی ایک چیز کو ستارے سے تشبیہ دینا یا ستارے سے موازنہ کرنا کسی چیز کا. شی شون لائک اے اسٹار ان ہر نیو ڈریس. وہ نئے کپڑے میں ستارے کی طرح چمکتی ہے. ایئرز لائک اے ریبٹ. خرگوش کی طرح کان، یعنی ویری لارج، بہت بڑے. ہی ہیز ایئرز لائک اے ریبٹ. اس کے کان خرگوش کی طرح ہے. یوزز دی سیمیلیز بلو ان سینٹینسز آف یور اون، یعنی مندرجہ ذیل سیمیلیز کو اپنے جملوں میں استعمال کریں اور پھر انہیں اپنے نوٹ بک، اپنے کاپیوں میں لے کے. ایز کولڈ ایز آئس، تو اس کا یوز اس طرح ہوگا. آئی کوڈ ناٹ ڈرنک دا واٹر ان دا گلاس. میں گلاس میں پانی نہ پی سکا. ایز اٹ واز، کیونکہ یہ تھا. ایز کولڈ اتنا ٹھنڈا. ایز آئس، کیونکہ یہ برف کی طرح ٹھنڈا تھا. اچھا نیکسٹ ہے ایز لائٹ ایز اے فیدر، پر کی طرح یا تنکی کی طرح ہلکا. ہیز موڈ واز ایز لائٹ ایز اے فیدر آفٹر ریکوری فرام دی ڈیڈلی ڈیزیز. یعنی جب وہ مہلک بیماری سے صحت یاب ہوا تو وہ فیدر کی طرح اس کا موڈ فیدر کی طرح ہلکا تھا. اچھا سویم لائک اے فش کی طرح تیرنا. اچھا تو اس کا یوز، اس کو ہم اس طرح استعمال کریں گے. ہی کین سویم لائک اے فش. وہ مچھلی کی طرح تیر سکتا ہے. ان دا پانڈ، تالاب میں.
with deep water जिसमें गहरा पानी हो। अच्छा, नेक्स्ट है as wise as an owl, यानी उल्लू की तरह होशियार। He proved himself as wise as an owl in the match, यानी खेल में उसने अपने आप को ओयल की तरह वाइज साबित कर दिया। अच्छा, नेक्स्ट है फाइट लाइक कैट्स एंड डॉग्स, यानी बुरी तरह लड़ना। अच्छा, देयर वाज ए फाइट लाइक कैट्स एंड डॉग्स बिटवीन रहीला एंड आसमा ऑन दी मैटर, यानी इस मसले पर रहीला और आसमा के दरमियान में कैट्स और डॉग की तरह लड़ाई थी, या कैट्स और डॉग की तरह लड़ रही थी। अच्छा, नेक्स्ट है एज हैप्पी एज ए लार्क, लार्क की तरह खुश। आदिल इज़ लुकिंग एज हैप्पी एज ए लार्क आफ्टर गेटिंग फर्स्ट पोजीशन इन द एग्ज़ाम। डियर स्टूडेंट, लार्क एक किस्म का परिंदा है जिसको उर्दू में चुंडेल कहा जाता है। अच्छा, नेक्स्ट है फ्रेजल वर्ब वोकेबलरी में। अच्छा, फ्रेजल वर्ब क्या होता है? ए फ्रेजल वर्ब इज़ ए कम्बिनेशन ऑफ ए वर्ब, ये वर्ब और एक एडवर्ब से मिलकर बनता है, या प्रेपोजिशन, यानी इसमें एक तो वर्ब होता है और दूसरा इसमें एडवर्ब या प्रेपोजिशन आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, शट अप, शट वर्ब है, आप किया है प्रेपोजिशन, और लुक आफ्टर, लुक देखना, यानी ये वर्ब है, और आफ्टर किया है, आफ्टर एडवर्ब है। रीड द फ्रेजल वर्ब बिलो एंड नोटिस देयर यूज इन सेंटेंसेस, यानी मंदरजा झील फ्रेजल वर्ब को पढ़े और जुमलों में इनका इस्तेमाल देखिए। ब्लो अप, हवा भरना। कैन यू हेल्प मी ब्लो अप दिस बैलून्स, क्या आप इन गुब्बारों में हवा भर सकते हैं, हवा भरने में मेरी मदद कर सकते हैं। गेट एंग्री, नाराज़ होना। मारिया गेट्स एंग्री एट आयशा, मायरा आयशा से नाराज़ हो गई। कैरी ऑन, जारी रखना। दे विल कैरी ऑन विद देयर प्लान्स, वो अपने मंसूबे जारी रखेंगे। राइट सेंटेंसेस ऑन दिस फ्रेजल वर्ब्स, इन फ्रेजल वर्ब के सेंटेंसेस बनाइए, जुमले बनाइए इन योर नोटबुक, अपने नोटबुक में, अपने कापियों में। एग्री विद, मुतफिक होना। आई एम नॉट एग्री विद यू ऑन दिस मैटर, मैं इस मसले पर आपसे के साथ मुतफिक नहीं हूँ। दूसरा है काम डाउन, ही काम डाउन, उसे सुकून हासिल हुआ या उसका गुस्सा कम हुआ। व्हेन द बॉय रिटर्न्ड हिम, जब उस लड़के ने उससे वापस कर दी हिज पेंसिल, उसका पेंसिल, दैट वाज स्टोलन बाय द बॉय, जिसको उस लड़के ने चुराया था। अच्छा, फाइंड आउट, तलाश करना। वी कैन फाइंड आउट द सॉल्यूशन टू एवरी मैटर, हम हर मसले का हल निकाल सकते हैं, या मालूम कर सकते हैं, या तलाश कर सकते हैं। अच्छा, गिव अप, तर्क कर देना, छोड़ना। ही हैज़ नाउ गिवन अप द कंपनी ऑफ बैड बॉयज़, उसने अब बुरे लड़कों के महफिल में बैठना छोड़ दिया है, या बुरे लड़कों की सोहबत छोड़ दी है। अच्छा, नेक्स्ट है होल्ड ऑन, इंतज़ार करना। प्लीज़ होल्ड ऑन टिल माई रिटर्न, मेरे आने तक इंतज़ार कीजिए। अच्छा, नेक्स्ट है ईडियम्स। ईडियम्स क्या होते हैं? एन ईडियम इज़ ए सेइंग, ईडियम एक कहावत होती है और एक्सप्रेशन या इजहार होता है। दैट सेज वन थिंग लिटरली, जिस यानी जो
جس کا لفظی معنی تو ایک ہوتا ہے، جس کا لفظی معنی کچھ اور ہوتا ہے بٹ مینس، لیکن اس کا مطلب ہوتا ہے سم تھنگ ایلس، کوئی اور چیز. وین ایکسپلورڈ ان کانٹیکسٹ، جب متن کے حوالے سے اسے دیکھا جاتا ہے. اچھا، ایڈیمس میننگ: لینڈ اے ہینڈ، یہ ہاتھ دینا. ٹو پرووائڈ ہیلپ، مدد فراہم کرنا. لینڈ اے ہینڈ کا کچھ اور معنی ہوتا ہے لیکن یہاں مطلب کچھ اور نکلتا ہے کانٹیکسٹ میں. اٹس ریننگ کیٹس اینڈ ڈاگ، یعنی بلی اور کتے کی طرح بارش ہو رہی ہے. اٹ از ریننگ ہارڈ، یعنی سخت بارش ہونا. کل ٹو برڈز ود ون اسٹون، ایک پتھر سے دو پرندے مارنا. گیٹ ٹو تھنگس ڈن ود اے سنگل ایکشن، یعنی ایک عمل سے دو کام کرنا. اچھا، رائٹ سینٹینسز یوزنگ دی فالوئنگ ایڈیمس. مندرجہ ذیل ایڈیم کے ساتھ ایڈیم کی مدد سے دو جملے بنائے. کیٹس اینڈ ڈاگ. اٹ از ریننگ کیٹس اینڈ ڈاگ، یعنی موسلادھار بارش ہو رہا ہے یا بہت تیز بارش ہو رہا ہے. کل ٹو برڈز ود ون اسٹون، ہی کلڈ ٹو برڈز ود ون اسٹون وین ہی آلسو پکڈ اپ دی گراسریز آن دی وے بیک فرام بینک، یعنی جب اس نے ایک پتھر سے دو پرندوں کا شکار کیا جب بینک سے واپسی پر اس نے گراسری بھی اٹھائی. یعنی وہ کام کے لیے تو گیا تھا بینک میں اس کا کام تھا، لیکن اس نے ایک اور کام بھی کر لیا، تو گویا اس نے ایک پتھر سے دو پرندوں کا شکار کیا. اچھا، نیکسٹ ہے ایڈجیکٹیوز. ایڈجیکٹیوز کیا ہوتے ہیں. این ایڈجیکٹیو از اے ورڈ، ایڈجیکٹیو ایک لفظ ہوتا ہے. یو یوز، جو آپ استعمال کرتے ہیں ٹو ڈسکرائب اے پرسن، ایک پرسن، پلیس، جگہ، اور تھنگ یا چیز کو بیان کرنے کے لیے. یعنی جب آپ کسی شخص، جگہ یا چیز میں کچھ اضافہ کرتے ہیں. مثلا اگر میں کہو وہ ایک لڑکا ہے، ہی از اے بوائے، وہ ایک ہوشیار لڑکا ہے، یا وہ ایک ذہین لڑکا ہے. ذہین لڑکا. انٹیلیجنٹ بوائے، تو انٹیلیجنٹ کیا ہو گیا؟ ایڈجیکٹیو ہو گیا، کیونکہ یہ ناؤن یا پروناؤن کو کچھ ایڈ کر رہا ہے. ناؤن یا پروناؤن کو، تو اسے ہم کہتے ہیں ایڈجیکٹیو. An adjective modifies nouns or pronouns. اچھا، اگزامپل ہے سلو آنٹ، یعنی سست 20. سلو آنٹ ورڈ. اولڈ، بلڈنگ. اولڈ ایڈجیکٹیو ہے، بلڈنگ ناؤن ہے. اولڈ بلڈنگ، اس سے یہ ورڈ بن رہا ہے، اولڈ بلڈنگ. پرانی عمارت. بٹ what if you want to add 2 or more adjectives before a noun؟ لیکن اس وقت جب ہم 2 یا 2 سے زیادہ ایڈجیکٹیو ایک ناؤن سے پہلے لگاتے ہیں، then تو اس صورت میں we follow the following adjective order before noun، تو ہم ناؤن سے پہلے مندرجہ ذیل ترتیب اپناتے ہیں. ٹائپس آف ایڈجیکٹیو کے اقسام. سم آف دی ٹائپس آف ایڈجیکٹیوز آر ایز فالوز. ایڈجیکٹیو کی کچھ اقسام مندرجہ ذیل ہے. ٹائپس آف ایڈجیکٹیو: سینٹینس. کوانٹیٹی یعنی مقدار میں یہ 1 2 3 4 5 یہ کوانٹیٹی ہے نا.
اچھا کوانٹیٹی، اے کوانٹیٹی ایڈجیکٹیو ڈسکرائب دی اماؤنٹ آف سم تھنگ، یہ کسی چیز کی مقدار بتاتا ہے. ایگزامپل ون، ٹو، فیو، مینی، اے لاٹ ایٹسٹرا. کوالٹی، اے کوالٹی ایڈجیکٹیو ڈسکرائب دی کوالٹیز آف سم تھنگ. اچھا کوالٹی ایڈجیکٹیو جو ہوتے ہیں وہ کسی چیز کی صفات بتاتے ہیں، کوالٹیز معیار بتاتے، صفات بتاتے، خوبیاں بتاتی ہے. ایگزامپل نائس، نائس بوائے یا نائس پین، بیوٹیفل، بیوٹیفل گرل، ایکسلنٹ، ایکسلنٹ مارکس، ایکسلنٹ بوائے، کائنڈ، کائنڈ مین، کائنڈ وومن ایٹسٹرا وغیرہ. سائز، سائز ان ایڈجیکٹیو آف سائز، ایڈجیکٹیو آف سائز وہ ایڈجیکٹیو ہوتا ہے ڈسکرائب دی سائز آف سم تھنگ، جو کسی چیز کا سائز بتاتا ہے کہ وہ لمبا ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے وغیرہ. ایگزامپل بیگ، اسمال، ٹائنی، ٹال، شارٹ ایٹسٹرا. شیپ، اے شیپ ایڈجیکٹیو ڈسکرائب دی شیپ آف سم تھنگ، یہ کسی چیز کا شیپ، شکل بتاتا ہے کہ یہ سیدھا ہے، اوول ہے، بیزوی ہے، اسکوائر، اسکوائر شکل میں ہے، فلیٹ ہے، چپٹا ہے، ہموار، راؤنڈ، گول ہے ایٹسٹرا وغیرہ. کلر، اے کلر ایڈجیکٹیو ڈسکرائبس، اے کلر ایڈجیکٹیو بتاتا ہے، کیا چیز بتاتا ہے؟ دی کلر آف سم تھنگ، کسی چیز کا رنگ. ایگزامپل ریڈ، گرین، بلو، بلیک، وائٹ ایٹسٹرا. ریڈ پین، ریڈ پنسل، گرین، گرین شرٹ، گرین ڈریس، بلو وغیرہ. اوریجن، origin, an origin adjective of origin describes where something comes from، یعنی کہ یہ چیز کہاں پہ بنا ہوا ہے، اسے کہتے ہیں ہم اوریجن ایڈجیکٹیو. ایگزامپل پاکستان، ٹرکی، دبئی، لنڈن، تھائی لینڈ، آئرلینڈ ایٹسٹرا. اچھا پروناؤن اینٹیسیڈنٹ ایگریمنٹ، پروناؤن اینٹیسیڈنٹ ایگریمنٹ یہ کیا ہوتا ہے؟ پروناؤن اینٹیسیڈنٹ ایگریمنٹ از ہوتا ہے وین دی پروناؤن ایگریز، جب پروناؤن ایگری ہوتا ہے، یعنی پروناؤن کے مطابق ہوتا ہے. نمبر، نمبر میں جینڈر، یعنی کہ یہ میسکولن ہے یا فیمینن ہے، نر ہے یا مادہ ہے. اینڈ پرسن، اور پرسن شخص، ود اٹس اینٹیسیڈنٹ اپنے اینٹیسیڈنٹ کے ساتھ، اینٹیسیڈنٹ جو سنٹینس میں پہلے آتا ہے. اینٹیسیڈنٹ نیچے یہ واضح ہو جائے گی. اے پرسنل پروناؤن ٹیکس دی پلیس آف اے ناؤن، پرسنل پروناؤن ناؤن کی جگہ لیتا ہے یا ناؤن کی جگہ آتا ہے. ان اینٹیسیڈنٹ از اے ورڈ، اینٹیسیڈنٹ ایک ورڈ ہوتا ہے فار وچ جس کے لیے اے پروناؤن اسٹینڈس، یعنی جس کی جگہ پروناؤن وچ پروناؤن اسٹینڈس، یعنی جو پروناؤن کی جگہ آتا ہے، اینٹی، بیفور وغیرہ. دی پروناؤن مسٹ ایگری ود اٹس اینٹیسیڈنٹ، پروناؤن لازمی طور پر اپنے اینٹیسیڈنٹ کے ساتھ ایگری ہونا چاہیے. ان نمبر، تعداد میں، یعنی تعداد میں اس کے مطابق ہونا چاہیے. اچھا ایگزامپل چیلسی فینشڈ ہر پریزنٹیشن، چیسلے از دا اینٹیسیڈنٹ، یہ اینٹیسیڈنٹ ہے کیونکہ یہ پہلے آیا ہوا ہے. اینڈ ہر از دا پروناؤن، اور ہر پروناؤن ہے. دی ڈاگ ایٹ دا شیلٹر، شیلٹر میں جو ڈاگ ہے، پناہ گاہ میں جو ڈاگ ہے، از انرجیٹک، وہ توانا ہے. بٹ وی اسٹل ریئلی لائک ہم، دی ڈاگ از دا اینٹیسیڈنٹ، ڈاگ اینٹیسیڈنٹ ہے، اینڈ ہم از دا پروناؤن، اور ہم پروناؤن ہے. ان ایچ سینٹینس، ہر جملے میں انڈر لائن دی
फ्रेजल प्रोनाउन को अंडरलाइन करें, सर्कल इट्स एंटीसीडेंट, और इसके एंटीसीडेंट को सर्कल करें। और अच्छा, द स्टूडेंट वेटेड फॉर देयर रिज़ल्ट ईगरली, यानी तुलबा अपने रिज़ल्ट का बेताबी से इंतज़ार कर रहे थे या इंतज़ार किया। अच्छा, स्टूडेंट एंटीसीडेंट है, देयर प्रोनाउन है क्योंकि स्टूडेंट की जगह इस्तेमाल हुआ है। अफशान वेव्ड टू हर फ्रेंड्स सुंदस, तो हर फ्रेंड सुंदस। अच्छा, अफशान नाउन है, हर अफशान यहाँ पे नाउन तो है लेकिन है एंटीसीडेंट। हर इसका प्रोनाउन है। मिस अफशान वाज वेरी हंग्री सो शी फिनिश्ड द होल पिज़्ज़ा। अच्छा, मिस अफशान किया है, पर्सनल प्रोनाउन है। शी पर्सनल प्रोनाउन है शी, और मिस्टर अफशान एंटीसीडेंट है। द प्रेसिडेंट सेट इन हिज चेयर, प्रेसिडेंट किया है, एंटीसीडेंट है हीज। प्रेसिडेंट किया है, एंटीसीडेंट है हीज, प्रोनाउन है क्योंकि हीज प्रेसिडेंट की जगह पे आया हुआ है। अली लव्स हिज कैट, अली किया है, नाउन है, अली एंटीसीडेंट है, हीज प्रोनाउन है। सेंटेंसेस विद सिंपल एंड कंपाउंड स्ट्रक्चर, सेंटेंस क्या होता है? ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ये अल्फाज का एक ग्रुप होता है, दैट मेक्स ए स्टेटमेंट, जो एक स्टेटमेंट बनाता है। आस्क ए क्वेश्चन, या एक सवालात पूछता है या उसमें एक सवाल पूछा जाता है। और एक्सप्रेसेस ए कमांड, या कमांड या हुक्म की इसमें बात होती है। विश या ख्वाहिश की बात होती है, और एक्सक्लेमेशन या हैरानगी की इसमें बात होती है। फर्दर मोर, इसके अलावा, वी हैव टू टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, सेंटेंसेस की दो अकसाम है, सिंपल सेंटेंसेस एंड कंपाउंड सेंटेंसेस। सिंपल सेंटेंसेस और कंपाउंड सेंटेंसेस। सिंपल सेंटेंस, सादा जुमले। सिंपल सेंटेंसेस कंटेन ओनली वन इंडिपेंडेंट क्लास। सिंपल सेंटेंस में सिर्फ एक इंडिपेंडेंट क्लास होता है। इंडिपेंडेंट क्लास, ये क्लास होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसमें सब्जेक्ट भी होता है, वर्ब भी होता है, और ये इसका एक पूरा मतलब निकलता है। ये किसी दूसरे जुमले का, किसी दूसरे सेंटेंस का मोहताज नहीं होता। इस वजह से इससे इंडिपेंडेंट क्लास कहा जाता है। एक सेंटेंस के अंदर एक से ज़्यादा क्लासेस भी हो सकते हैं। अच्छा, कंपाउंड सेंटेंसेस कंटेन टू और मोर इंडिपेंडेंट क्लास। कंपाउंड सेंटेंसेस में एक या दो या ज़्यादा इंडिपेंडेंट क्लास हो सकते हैं। सिंपल सेंटेंसेस आर शॉर्टर इन लेंथ। सिंपल सेंटेंसेस मुख्तसर होते हैं, छोटे होते हैं। कंपाउंड सेंटेंस आर लॉन्गर, कंपाउंड सेंटेंसेस लंबे होते हैं देन सिंपल सेंटेंसेस, सिंपल सेंटेंसेस से ज़्यादा से। देयर इज़ नो कनेक्टर इन द सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस में कोई कनेक्टर नहीं होता। कनेक्टर क्या होता है? जो दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ते हैं, मसलन बट, व्हेन वगैरह। दे टिपिकली यूज कामास आर कनेक्टर्स बिटवीन द क्लासेस। यानी कंपाउंड सेंटेंसेस के अंदर कामास या क्लासेस के दरमियान कामास या कनेक्टर लग सकते हैं।
एग्जाम्पल, दी ट्रेन इज़ लेट, ट्रेन लेट है. आई लव माई न्यू कार, आवर कार ब्रोक डाउन. अच्छा, कंपाउंड सेंटेंसेस की एग्जाम्पल, दी हाउस इज़ टू एक्सपेंसिव, यानी ये घर बहुत महंगा है. एंड दैट हाउस इज़ टू स्मॉल. एंड इसमें कनेक्टर है, इसमें क्लासेस दो है, एक ये क्लास है, दिस हाउस इज़ टू एक्सपेंसिव एंड दैट हाउस इज़ टू स्मॉल. अच्छा, नेक्स्ट सेंटेंस है, उस्मान वेंट टू स्कूल बट हिज सिस्टर वेंट टू द लाइब्रेरी. उस्मान वेंट टू स्कूल, ये एक क्लास है. बट हिज सिस्टर वेंट टू द लाइब्रेरी, लेकिन उसकी बहन लाइब्रेरी चली गई, ये भी एक क्लास है. उस्मान वेंट टू स्कूल, ये इंडिपेंडेंट क्लास है इसमें. अच्छा, स्टेट बताइए वेदर द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर सिंपल और कंपाउंड. नंबर 1, आई डू नॉट नो द आंसर. मुझे जवाब नहीं आता, ये सिंपल सेंटेंस है. स्टैंडिंग ऑन टिप टो ही रीच्ड फॉर द मैंगो, ये कंपाउंड सेंटेंस है क्योंकि इसमें दो क्लासेस है. यू कैन वेट हेयर, आप यहाँ इंतज़ार कर सकते हैं, सिंपल सेंटेंस है. द बॉय इज़ प्लेइंग फुटबॉल, सिंपल सेंटेंस है. ही वॉज सिक, वो बीमार था, ये एक क्लास है. देयरफॉर, ये कनेक्टर है. ही डिड नॉट अटेंड द मीटिंग, क्योंकि ये ही डिड नॉट अटेंड द मीटिंग को मिला रहा है ही वॉज सिक के साथ. पास्ट कंटिन्यूस टेंस. द पास्ट कंटिन्यूस टेंस डिस्क्राइब बताता है एक्शन, अमाल और इवेंट्स या वाक़यात को इन ए टाइम, एक वक़्त में, बिफोर नाउ, अब से पहले, यानी मौजूदा ज़माने से पहले, मौजूदा वक्त से पहले. विच बिगन इन द पास्ट, जो पास्ट में शुरू हुआ, एंड वर स्टिल गोइंग ऑन, और अभी तक जारी है. व्हेन अनदर इवेंट अकर, यानी दूसरे इवेंट वाक़या होने से, जब दूसरा इवेंट वाक़या हुआ. स्ट्रक्चर ऑफ पास्ट कंटिन्यूस टेंस. अच्छा, पास्ट कंटिन्यूस का स्ट्रक्चर. एफर्मेटिव में पहले सब्जेक्ट पेज वाज या वर, उसके बाद बेस फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ ing और आखिर में ऑब्जेक्ट. नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस वाज वर और उसके साथ नॉट, उसके बाद जमा बेस फॉर्म ऑफ वर्ब ing, वर्ब की पहली फॉर्म के साथ ing और आखिर में ऑब्जेक्ट आता है. इंट्रोगेटिव में वाज वर, यानी सेंटेंस के शुरू में वाज या वर आता है, उसके बाद सब्जेक्ट पर पहली फॉर्म, वर्ब की पहली फॉर्म के साथ ing और आखिर में ऑब्जेक्ट लगता है. एग्जाम्पल, ही वॉज वॉचिंग टेलीविज़न लास्ट नाइट, ये एफर्मेटिव सेंटेंस है. इसमें ये सब्जेक्ट है, उसके बाद वाज है, उसके बाद बेस फॉर्म है, इसके साथ ing और आखिर में ऑब्जेक्ट है. यू वर नॉट स्टडिंग, ये नेगेटिव सेंटेंस है. यू पहले सब्जेक्ट पर वाज या वर, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म के साथ ing और आखिर में ऑब्जेक्ट. वर दे प्लेइंग लास्ट नाइट, पहले वाज या वर आता है, या पहले वर लगा हुआ है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है. इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जब वो पास्ट कंटिन्यूस टेंस का हो तो पहले वाज या वर आता है, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म के साथ ing और आखिर में ऑब्जेक्ट लगता है. चेंज दी सेंटेंसेस बिलो, मंदरजा झील जुमलों को चेंज करें इनटू देयर नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव फॉर्म ऑफ पास्ट कंटिन्यूस टेंस. ही वाज वाटरिंग दी प्लांट्स, पहले हम इससे नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं. ही वाज नॉट वाटरिंग दी प्लांट्स और फिर इंट्रोगेटिव,
واز ہی واٹرنگ دی پلانٹس، اور آخر میں کویسچن مارک. چلڈرن ور فلائنگ کائٹس، بچے پتنگ اڑا رہے تھے. تو چلڈرن ور ناٹ فلائنگ کائٹس. ور چلڈرن فلائنگ کائٹس. جیرنڈ اینڈ پارٹیسیپل، جیرنڈ اور پارٹیسیپل کیا ہوتے ہیں. اے جیرنڈ ایکٹس، جیرنڈ کام کرتا ہے، عمل کرتا ہے، لائک اے ناؤن، ناؤن کی طرح. وائل، جبکہ اے پارٹیسیپل ایکٹس لائک اے ورب اور ایڈجیکٹیو، جبکہ پارٹیسیپل ایک ورب یا ایڈجیکٹیو کی طرح کام کرتا ہے. بوتھ جیرنڈ اینڈ دی پارٹیسیپل، جیرنڈ اور پارٹیسیپل دونوں کم فرام اے ورب، ورب سے بنتے ہیں. اینڈ بوتھ اینڈ ان آئی این جی، اور دونوں کے آخر میں آئی این جی آتا ہے. ایگزامپل، یہ جیرنڈ اور پارٹیسیپل. ٹیچنگ از مائی پیشن، یعنی ٹیچنگ میرا پیشہ ہے، مائی پیشن میرا پیشن ہے، میرا جذبہ ہے. ہیئر ٹیچنگ از یوزڈ ایز اے ناؤن، ٹیچنگ یہاں پہ ایز اے ناؤن استعمال ہوا ہے. ہی از ٹیچنگ انگلش، یہاں پہ ورب کے طور پر استعمال ہوا ہے. ٹیچنگ پارٹیسیپل ہے کیونکہ آئی این جی ہے اس کے ساتھ. ہیئر ٹیچنگ از یوزڈ ایز اے ورب. رننگ از گڈ ایکسرسائز، بھاگنا اچھی ایکسرسائز ہے. ہیئر رننگ از یوزڈ ایز اے ناؤن. ظاہری بات ہے اس میں رننگ ایک ناؤن کی طرح کام کر رہا ہے یہاں پہ. آئی پٹ آن مائی رننگ شوز، یہاں پہ یہ ورب کی طرح کام کرتا ہے. ہیئر رننگ از یوزڈ ایز اے ورب. آئیڈینٹیفائی دی وربز ایز اے جیرنڈ اینڈ اے پارٹیسیپل ان دی فالوئنگ سینٹینسز. ابھی ہم نے جملوں میں جیرنڈ اور پارٹیسیپل کے طور پر پہچان کرنا ہے، شناخت کرنا ہے. سٹنگ آئیڈیلی از ناٹ مائی ہیبٹ، سٹنگ آئیڈیلی یعنی بیکار بیٹھنا، از ناٹ مائی ہیبٹ میری عادت نہیں ہے. سٹنگ آئیڈیلی، تو یہاں پہ یہ ناؤن یہاں پہ یہ جیرنڈ ہوگا، جیرنڈ کی طرح کام کر رہا ہے. آئی ول بی سلیپنگ ایٹ دس ٹائم ٹمارو، میں کل اس وقت سو رہا ہوگا. تو سلیپنگ یہاں پہ ورب کی طرح کام کر رہا ہے تو پارٹیسیپل ہے سلیپنگ. سلیپنگ ایٹ دس آور، اس وقت سونا، آف دی ڈے، دن کے اس وقت سونا، از ناٹ گڈ فار ہیلتھ، صحت کے لیے ٹھیک نہیں. تو سلیپنگ یہاں پہ جیرنڈ ہے کیونکہ ناؤن کی طرح کام کر رہا ہے. آئی سا ہم سیٹنگ دیئر، میں نے اس کو وہاں بیٹھتے ہوئے دیکھا، تو یہاں پہ ورب کی طرح کام کر رہا ہے سیٹنگ، تو اس وجہ سے یہاں پہ یہ پارٹیسیپل ہے. پنکچویشن، پنکچویٹ دی فالوئنگ پیراگراف، مندرجہ ذیل پیراگراف کو پنکچویٹ کریں، یعنی کاما، فل سٹاپ، کویسچن مارک، یہ سارے پنکچویشن مارکس ہے. اسپرنگ از ہیئر، اسپرنگ از ہیئر، فل سٹاپ. دی وینڈس بلو جینٹلی، ٹی کیپیٹل، وینڈس بلو جینٹلی، فل سٹاپ پیر آئے گا، پیر. دا برڈس ٹی کیپیٹل، برڈس، دا برڈس کاما دا فلاورس اینڈ دا برڈس آل پروکلیم دی کمنگ آف اسپرنگ، فل سٹاپ. دا پلانٹس ٹی کیپیٹل آئے گا پہلے. دا پلانٹس بیگن ٹو گرو اگین in many parts of the world, full stop. It rains for hours, full stop. This helps the plants to grow and flowers to bloom, full stop. اچھا نیکسٹ ہے ریویو. Read the words below and their meanings.
ڈیئر اسٹوڈنٹ یہ پہلے ہم پڑھ چکے ہیں. آئی تھنک میرا خیال ہے کہ یونٹ نمبر 1 میں یا یونٹ نمبر 2 میں ہم یہ آلریڈی پڑھ چکے ہیں. تو پلے لسٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں. ریلائبلٹی کمپلیٹ یہ آلریڈی ہم پڑھ چکے ہیں. آنسر دی کویسچن بلو یہ بھی واٹ کائنڈ آف لائٹ ڈز دا پوئٹ امیجن یہ بھی ہم نے دی انسفری پوئم میں ہم آلریڈی پڑھ چکے ہیں. تو وہ ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں میرے چینل پر. آگے ہے نیکسٹ ریڈ دا سینٹینسز اینڈ سرکل دا کریکٹ میننگ فار ہائی لائٹڈ ورڈس. اچھا اس کو کر لیتے ہیں. محسن واکڈ ان دا ہاٹ ڈیزرٹ وداؤٹ واٹر. اچھا لیو چھوڑنا ڈرائی اینڈ سینڈی پلیس یعنی خشک اور ریت سے بری جگہ. یہاں پہ اس کے لیے آئے گا ڈیزرٹ. تو ڈیزرٹ کو ہم نے سرکل کرنا ہے. پلیز شیئر یور ٹیلی فون نمبر انومیریکل ویلیو مور نم تو انومیریکل ویلیو کیونکہ اس ٹیلی فون نمبر میں لازمی بات ہے ڈیجٹس آتے ہیں 1 2 3 4 وغیرہ. تو یہاں پہ ہم نے ٹیلی فون نمبر کو سرکل کرنا ہے. دی وونڈ stopped hurting after he put on an ointment. تو یہ یہاں پہ ہم نے past tense of when injury ہم نے ہم نے وونڈ کو سرکل کرنا ہے کیونکہ انجری اور وونڈ کا ایک ہی مطلب ہے. دی سویمر ڈرو انٹو دا پول. سویمر نے تالاب میں غوطہ لگایا. اسمال وائٹ برڈ دی پاسٹ ٹینس آف ڈائیو ٹو جمپ انٹو ڈاؤ یہ ڈاؤ ہے. دی سویمر ڈاؤ انٹو دا پول. اچھا تو یہ یہاں پہ ڈاؤ کو ہم سرکل کریں گے کیونکہ یہ ڈائیو غوطہ لگانا اس کا پاسٹ ٹینس ہے. اچھا تو ڈیئر اسٹوڈنٹ یہ تھا اس یونٹ کا ایکسرسائز. جس طرح میں نے لیسن کے شروع میں بتایا تھا کہ سمری آخر میں کریں گے لیکن ویڈیو بہت زیادہ لینتھی ہو جائے گی. تو اس وجہ سے انشاءاللہ مجھے جب بھی موقع ملا تو سارے لیسنس کے سمری میں اپلوڈ کروں گا اپنے چینل پر. تو نیکسٹ ایکسرسائز تک اجازت چاہتا ہوں. خدا حافظ.